بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، تمام مہینوں میں سب سے مقدس، برکتوں والا، رحمتوں والا، عنایتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ 5-6 دن میں شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بزرگوں، عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کر لی جائے، کیونکہ کوئی بھی کام جو ہمارے گھر کا ہو یا ہمارے مدرسے کا ہو یا ہمارے محلے کا ہو، کوئی جلسہ، کوئی پروگرام ہو، کوئی شادی یا فنکشن کا کام ہو، تو اس دن و تاریخ آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اسے اچھے طریقے سے انجام دینا ہے، اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کسی کو شکایت کا موقع نہ، تو اسے بہت پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس کام کے، اس جلسے کے ایک ایک پہلو پر نظر رکھنی پڑتی ہے، یہ کام کیسے انجام دینا ہے۔ اور ظاہر بات ہے منتظمین پہلے ہی سے اگر اس کے بارے میں پورا پلان تیار کر لیتے ہیں، پوری ترتیب دے لیتے ہیں، تو وہ جلسہ، وہ پروگرام، وہ شادی، وہ بیاہ، وہ فنکشن بہت خوش اسلوبی سے انجام پاتا ہے۔ معلوم ہے ہم کو فلاں تاریخ میں یہ کام ہے، یہ پروگرام ہے، یہ شادی ہے، یہ کام انجام دینا، یہ جلسہ ہے، لیکن اس کی کوئی تیاری نہیں کی پہلے سے، اس کے لیے کوئی امور ترتیب نہیں دیے، بس وہ دن گزرتے گئے، اچانک وہ دن آ گیا تو بہت اس میں بے ترتیبی ہو جاتی ہے اور اس میں بہت کھلبلی مچ جاتی ہے، اور اس میں بہت سو کو، جن کو جو حق ملنا تھا وہ حق نہیں ملتا ہے، جن کو جو عزت اور جو قدر ہونی تھی وہ عزت و قدر نہیں ہو پاتی ہے، اور اس وقت منتظمین کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس وقت افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین کے طرف سے یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، عنایتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، گناہوں سے پاک اور صاف کرنے والا مہینہ، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا دلانے والا مہینہ، جنت میں داخلہ کرانے والا مہینہ آ رہا ہے، بالکل قریب ہے، 5-6 دن باقی رہ گئے ہیں، ہم اس کی مکمل تیاری کریں۔ رمضان مبارک کی تیاری کیا ہے؟ تو تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس جمعہ میں اسی عنوان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے توفیق دے، صلاحیت دے کہ میں آپ کو عنوان سمجھا سکوں، اور اس کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تیاری میں یہ بات داخل ہے کہ بندہ اور بندی اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ آنے والے رمضان المبارک میں ہم خوب نیکیاں کریں گے، کوئی نیکی نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک نیکی کریں گے، اور یہ ارادہ کریں کہ یہ آنے والے مہینہ رمضان المبارک کا
پورے کا پورا مہینہ ایسا گزاریں گے جس میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، دن میں بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، رات میں بھی نہیں کوئی گناہ نہیں کریں گے، زبان کا گناہ نہیں کریں گے، آنکھ کا گناہ نہیں کریں گے، کان کا گناہ نہیں کریں گے، چل پھر کر کیا جانے والا گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، حسد و بغض کا گناہ، گانے بجانے سننے کا گناہ، فحش کام کرنے اور فحش چیزیں دیکھنے کا گناہ، فحش اور بے حیائی کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھنے کا گناہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا فرشتہ قلم لے کر بیٹھے گا، دیکھیں یہ مہینے میں ارشاد کا عمل کیا ہے، تو وہ صرف نیکیاں ہی لکھے، نامہ اعمال میں کسی قسم کا گناہ چڑھانے کا اسے موقع ہی نہیں آئے، اس کا قلم گناہوں کا لکھنے کا سوکھ جائے، صرف نیکیاں ہی لکھنے کا اسے کام ہوا۔ ہمارے فرشتے بزرگوں عزیزوں، ہمارے زندگی میں بہت مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور گیا ہے، کسی کے زندگی میں 20 بار آیا، کسی کی زندگی میں 25 بار، 50 بار، 60 بار، 70 بار آیا ہے۔ غور کر کے دیکھیں یہ ہماری زندگی میں جو آئے ہیں رمضان مبارک کے دن، کیا پورا مہینہ کوئی ایسا ہے، پوری زندگی کا کوئی رمضان ایسا ہے جس میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، دن میں بھی نہیں کیا، رات میں بھی نہیں کیا، زبان سے بھی نہیں کیا، آنکھ سے بھی نہیں کیا، کان سے بھی نہیں کیا، جھوٹ کا بھی نہیں کیا، غیبت کا بھی نہیں کیا؟ کوئی مہینہ ایسا ہے کیا؟ کر کے آپ اپنی زندگی پلٹ کر دیکھیں، آپ کو اگر سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ میرے رمضان کے میرے زندگی کے رمضان میں 1-2 رمضان یا کئی رمضان ایسے گزر گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو بہت 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 بڑی نعمت عطا کی، اور اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ اس نعمت کے ذریعہ آپ دوزخ سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ اب تک ایسا نہیں ہوا ہے، کوشش تو کیا میں نے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، ناکامی ہوئی ہے۔ رمضان میں بھی میرے سے گناہ ہو گئے، آنکھ کے گناہ، آنکھ خیانت کر دی، کان کے گناہ، کان سے گناہ ہو گیا، زبان سے گناہ ہو گئے، بیٹھے بیٹھے تھے اچانک مجھ سے غیبت کا گناہ نکل گیا، آنکھ جو ہے بہت سے فحش کاموں کو کر لی تھی، بے حیائی کی تصویروں کو دیکھ لی تھی، غیر محرموں کو دیکھ لی تھی، غیر محرموں سے بات کر لی تھی زبان۔ اگر آپ کو ایسا ہوا ہے تو آج کے اس جمعہ میں آپ طے کر کے اٹھیں، آنے والا رمضان ہم مکمل گناہوں سے پرہیز کر کے گزاریں گے، کوئی گناہ ہمارا نہیں لکھا جائے گا نامہ اعمال۔ جیسے زندگی میں بچہ کوئی اللہ عبادت فرمائے SSLC میں فیل ہوتا ہے تو اسے دوبارہ پرچہ دیا جاتا ہے، اس مرتبہ کم از کم پاس ہو جاؤ، تیسری مرتبہ دیا جاتا ہے، اس مرتبہ کم از کم پاس ہو جاؤ۔ ایسے ہی ہمارے ہاتھ میں رمضان مبارک کا پرچہ دیا جا رہا ہے، بہت مرتبہ تم ناکام ہو گئے، اس مرتبہ کامیاب ہو جاؤ۔ اب معلوم نہیں کہ آئندہ یہ رمضان مبارک کا پرچہ ہمیں دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے معلوم نہیں اس امتحان حال میں۔ یہ دنیا امتحان حال ہے، مومن کے لیے ایک امتحان حال ہے، اس امتحان حال میں رمضان مبارک کا پرچہ ہم کو دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا معلوم نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم صحیح ہیں، سلامت ہیں، تندرست ہیں، اس لائق ہیں کہ روزے رکھ سکے۔ تو اب اس حالت میں ہم کو دوبارہ زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ دیا جا رہا ہے، تو کم از کم ایک رمضان تو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کو ہم بتا سکیں یا اللہ آپ نے میری زندگی میں اتنے رمضان دیے،
میں نے اس کی ناقدری کی، یہ رمضان مبارک کا ایسا مہینہ ہے، یا اللہ میں نے صرف نیکیاں ہی کی، اس میں گناہ نہیں کیا، دکھا سکیں۔ ہمارے رمضان کا دفتر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کسی کا ایسا ہوگا کہ بغیر گناہوں کے گزر گیا ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شمار کریں۔ کسی کا ایسا ہوگا کہ رمضان میں گناہ ہوئے تھے اور اس نے معافی چاہ لی تھی، رمضان ہی میں معافی چاہ لی تھی۔ بعض ایسے بندے ہوں گے جن سے گناہ ہوا، رمضان بھی غفلت سے گزر گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ دفتر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا پہنچے گا، اس لیے ارادہ کریں۔ سب سے پہلے رمضان کی تیاری میں بات داخل ہے، رمضان کی تیاری میں یہ بات داخل ہے کہ ہم نیکیوں کا مکمل ارادہ کریں اور گناہ چھوڑنے کا مکمل خیال کر لیں، ارادہ پکا عزم مصمم کر لیں۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ارادوں پر ہے۔ ہم ارادہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ ہم ارادہ کریں گناہ کے چھوڑنے کا تو چھوڑنے کی توفیق ہو جائے گی۔ ادھر اللہ رب العالمین دیکھیے رمضان کی تیاری میں بندوں کے لیے کیا کام کرتے ہیں۔ سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسفرت الشیاطین۔ اللہ روزے داروں کے استقبال میں، نماز پڑھنے والوں کے استقبال میں، تہجد پڑھنے والوں کے استقبال میں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے استقبال میں، تراویح پڑھنے والوں کے استقبال میں، اعتکاف کرنے والوں کے استقبال میں، تاخراتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والوں کے استقبال میں اللہ تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے آڑ بھرنے والے شیطان کو قید کر دیتے ہیں۔ قید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے اسے بہت بیان کیے ہیں۔ ایک واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رمضان میں جو نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں نا، روزے کے لیے اتنے نیکیاں، نماز کے لیے اتنے نیکیاں، ایک نفل ایک فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، تہجد کے ثواب کو بڑھا دیا، اشراق کے ثواب کو بڑھا دیا، تراویح کے نماز کے ثواب کو بڑھا دیا، قرآن کی تلاوت کے ثواب کو بڑھا دیا۔ جو نیکیوں کا، اجر کا اور ثواب کا جو زیادتی کر دی جاتی ہے، اسے دیکھ کر شیطان کے حوصلے اتنے پست ہو جاتے ہیں، اتنے پست ہو جاتے ہیں، گویا کہ اسے قید کر دیا گیا کہ اب وہ لوگوں کو رمضان میں بہکا نہیں سکتا۔ اس لیے بزرگوں کی طرف سے تقریباً رمضان سے پہلے 6 باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ ان 6 باتوں کی تیاری کی جائے، 6 باتوں کی تیاری کی جائے، نوٹ کر لیں۔ اللہ ان 6 باتوں کو ترتیب سے مجھے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے بندہ اور بندی اس بات کی نیت کریں کہ میں رمضان میں پورے فرائض بجا لاؤں گا، پورے روزے رکھوں گا۔ اللہ مقدر سے 30 دے تو پورے 30 بھی رکھوں گا، 29 دے تو 29 پورے رکھوں گا۔ ایسا نہیں شروع کے 5-6 روزے رکھ دیے، اس کے بعد چھٹی کر لی، پھر آخر میں رکھیں گے۔ بعض لوگوں کی ایسی ترتیب چلتی آ رہی ہے، ایسا کرتے کرتے بڈھے ہو گئے۔ نہیں،
पूरे रमजान के रोजे फर्ज हैं। एक रोजा भी अगर कोई छोड़ देता है, एक रोजा भी अगर कोई छोड़ देता है, उसके बाद बगैर उजर के एक रोजा भी छोड़ देता है, तो उसके बाद पूरे जिंदगी भर भी वो एक रोजे की खजा कर करके रोजा रखे तो रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए इरादा करें, नियत करें, पूरे रोजा रखेंगे, पूरे फराइज पढ़ेंगे, पूरे वाजिबात को अदा करेंगे और फराइज वाजिबात के साथ सुन्नतों नवाफिल का मुकम्मल एहतमाम करेंगे। तहज्जुद पढ़ेंगे, इशराक पढ़ेंगे, अवाबीन पढ़ेंगे और फराइज के बाद नवाफिल भी पढ़ेंगे, क्योंकि नवाफिल का दर्जा कितना बड़ा है मालूम। कल क़यामत के दिन बंदों के फराइज को तोला जाएगा, उसका हिसाब किया जाएगा, वाजिबात जो थे उसका हिसाब किया जाएगा। अगर फर्ज नमाजों में कुछ कमी कोताही होती है तो नफिल के जरिया बराबर किया जाएगा। फर्ज ज़कात में अगर कुछ कमी ज्यादती होती है तो नफिल सदकों के जरिया उसके बराबर की जाएगी। वाजिब आमाल में कुछ कमी होती है तो नवाफिल के जरिया उसकी कमी को पूरी की जाएगी। ये उससे बड़ा दर्जा क्या है मालूम है? नवाफिल के जरिया, नफिल सजदों के जरिया बंदे को अल्लाह की नजदीकी हासिल होती है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। बहुत से लोगों का हाल ये है, फर्ज अदा करते ही भाग जाते, नवाफिल का एहतमाम ही नहीं करते। आपने सुना कितना बड़ा दर्जा है सुन्नतों नवाफिल का। सुन्नतों नवाफिल की बरकत से अल्लाह की नजदीकी हासिल होती है, अल्लाह का तकर्रुब हासिल होता है। इसलिए फराइज और वाजिबात के साथ सुन्नत और नवाफिल का भी एहतमाम करें, और खुसूसन रमजान मुबारक में, और उसके लिए अभी से करें, उसकी तैयारी अभी से करें, उसकी आदत अभी से डालें। अगर उसकी आदत नहीं है तो रमजान में वो करना मुश्किल है। आदत नहीं है ना, उनको भागने की आदत है, रमजान में भी भागेंगे। तो पहली तैयारी क्या है? तमाम फराइज बजा लाएंगे, तमाम वाजिबात बजा लाएंगे, फराइज और वाजिबात के साथ सुन्नत और नवाफिल का मुकम्मल एहतमाम करेंगे। दूसरी तैयारी रमजान मुबारक में कुरान की तिलावत कसरत से करेंगे। रमजान कुरान का महीना है, कुरान शरीफ रमजान मुबारक में नाजिल हुआ, इसलिए रमजान को कुरान को रमजान से खास ताल्लुक है। इसलिए कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करें रमजान मुबारक में। जब जब वक्त मिले कुरान की तिलावत, जब जब कुरान मौका मिले कुरान की तिलावत करें। खुसूसन नमाज से जरा पहले आ जाए, हर फर्ज नमाज से, 5 नमाजों से जरा पहले आ जाए, कुरान की तिलावत करें, और नमाज के बाद थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर लें। कितना अहम होगा कुरान शरीफ की तिलावत का, कुरान शरीफ के दौरे का मसाला कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुसूसी तौर पर पूरे एहतमाम के साथ रमजान मुबारक के महीने में मेरे और आपके आका सरकार दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और रमजान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कुरान सुनते थे और कुरान सुनाते थे। जिस नबी पर कुरान नाजिल होता था वो नबी कुरान पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था, और जो फरिश्ता कुरान लेकर आते थे जिब्राइल, वो सुनते थे और वो पढ़ते तो नबी सुनते थे। इस तरह 2 कुरान हो जाया करते थे। इसलिए बुजुर्गों ने ये ताकीद फरमाई है, हिदायत दी
کہ کم از کم رمضان میں 2 قرآن مکمل ہونا چاہیے. یہ قرآن کا حق ہے، جیسے ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے. اسی طرح قرآن کا حق ہے کہ کم از کم پورے رمضان میں، پورے سال میں 2 مرتبہ کم از کم قرآن شریف مکمل پڑھ لیں. ہمارا حال کیا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو برسہ برس گزر گئے. ایک تو بعضوں کو تو قرآن پڑھنے نہیں آتا، بعض لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے تو ان کو فرصت نہیں ملتی. اس لیے قرآن شریف رمضان مبارک میں خصوصی طور پر اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کے لیے ابھی سے جو 4-5 دن جو باقی رہ گئے ابھی سے اس کی ترتیب شروع کر لیں. یہ سوچیں کہ رمضان آیا تو کریں گے، بلکہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو شروع کریں گے، بلکہ سوچیں گے تو بہت اچھا ہے. رمضان شروع ہوگا تو جوش میں آ کر چند گھنٹے پڑھیں گے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پڑھے، گردن میں درد شروع ہو گیا، کمر میں درد شروع ہو گیا، اس کے بعد چھوڑ دیے. اس کی عادت بنانی پڑتی ہے. اس لیے رمضان سے پہلے ابھی سے ہی قرآن شریف کی تلاوت شروع کر لیا جائے. کریں گے انشاءاللہ. قرآن کی تلاوت نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں. اس وقت تک کم از کم قل هو اللہ احد کا سورہ، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد کا سورہ اخلاص ہی ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ترتیب بنا لیں. اتنی مرتبہ میں پڑھوں گا، بھائی اطمینان سے بیٹھ کر پڑھیں. بعض روایتوں میں آتا ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. جسے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے اس بات کا بھی کم از کم اہتمام کریں. اللہ کے پاس جہالت عذر نہیں. مجھے پڑھنے نہیں آتا تھا اس لیے میں نہیں پڑھا، بلکہ اگر عذر پیش کرے تو عذر نہیں چلتا ہے. جہالت عذر نہیں ہے. ارے ہاں، دنیا میں ہم راستے میں ون وے میں چلے گئے، گاڑی کار لے کر، پولیس پکڑ لیا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ ون وے کر کو سنتا کیا ہے؟ مجھے معلوم نہیں تھا فون میں بات نہیں کرنا، بلکہ گاڑی چلاتے چلاتے بلکہ سنتے گیا. نہیں، جو سزا دینا ہے، جو پنشمنٹ کرنا ہے وہ کرتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں مجھے معلوم نہیں تھا تو وہ نہیں، سیکھنا چاہیے قرآن شریف کو. قرآن شریف کی تلاوت کو سیکھنا چاہیے. اس وقت تک کے لیے قل هو اللہ احد کا سورہ بھی قرآن شریف ہے، اسے کم از کم اچھی طرح سے سیکھ لے کر، بہت سو کو آتا ہے الحمدللہ، اس کا اہتمام کرتے رہے، پڑھتے رہے. وہ بھی قرآن شریف ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا اہتمام ابھی سے کریں، بعد میں کریں گے بلکہ نہیں. رمضان مبارک آیات تو دیکھیں گے بلکہ نہیں. اس کی عادت ابھی سے ڈالے تو رمضان میں آسانی سے کیا جا سکتا ہے. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام جو رمضان مبارک میں خصوصی طور پر کرنا ہے، اہتمام سے کرنا ہے، وہ یہ کہ زبان کو ذکر کی عادت ڈالیں. پورے رمضان میں جو ضروری کام ہے زبان کے، وہ کام ہوتے ہی ذکر شروع ہو جائیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سوم کلمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور ایک ذکر ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اتنا بڑا ذکر ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ سینکڑوں ہزاروں حدیث کو لکھنے کے بعد آخری حدیث اس کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اس حدیث کی فضیلت میں کہ یہ زبان پر ہلکا، ترازو میں وزن. زبان پر کیا ہے؟ بہت ہلکا. کس کو نہیں آتا؟ بولو میرے ساتھ ایک مرتبہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنا آسان ہے. حضرت امام بخاری نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ ترازو میں اتنا وزنی ہوگا کہ اس کے پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. اللہ کے نزدیک یہ کلمہ محبوب ہے. اللہ کے نبی یہ کلمے کیا ہے؟
یہ محبوب ہے. اور جو بندے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں گے وہ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. اللہ کا محبوب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ تو محبوب ہونا ہے تو اس کلمے کو یاد کر لو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جو اللہ کا محبوب ہو گیا، جو اللہ کا محبوب ہو گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی. وہ جنت میں داخل ہو گیا، دوزخ سے بچ گیا. اور مؤمن کی سب سے بڑی کامیابی یہی کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے. اس لیے رمضان مبارک میں خاص طور سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر کی عورتیں کھانا پکاتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، گھر صاف کرتے ہوئے، سوار مرد حضرات سواری کرتے ہوئے، گاڑیاں چلاتے ہوئے، دکانداری کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کلمہ پڑھتے رہے، استغفار استغفر اللہ پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے. کیا ہوگا اس سے؟ ہماری زبان کو عادت ہو جائے گی. ہماری زبان کو کیا ہو جائے گی؟ عادت ہو جائے گی. 1 مہینہ اس طرح ہمارے زبان کو ہم نے ٹریننگ دے دی، اللہ کے ذکر کرنے کی عادت ڈال دی. تو رمضان کے بعد بھی آپ کی زبان خاموش نہیں رہے گی. جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کریں گے سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ زبان سے جاری ہو جائے گا. اور یاد رکھو جسے اللہ کا ذکر کرتے کرتے مر گیا اسے پل صراط کا راستہ آسان ہو گیا، وہ دوزخ کی آگ سے بچ گیا، عذاب قبر سے نجات پا گیا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی موت نصیب فرمائے. تو تیسرا کام کیا ہے رمضان مبارک میں کرنے کا؟ کثرت سے اللہ کا ذکر زبان میں جاری رہے، خاموش رہنے نہ دے. زبان خاموش رہے گی تو پھر فضول کاموں میں پڑے گی. چوتھا کام جو بہت اہتمام سے رمضان میں کرنا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی عادت بنائے. دعا کیا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے بندہ اپنی دنیا کی حاجت اور آخرت کی حاجت رکھنے کے کام کو دعا کہتے ہیں. اور جس بندے کو اللہ سے مانگنا آ گیا، جس بندے کو اللہ سے مانگنے میں دلچسپی آ گئی، اب وہ دنیا والوں کے سامنے بھکاری نہیں بنے گا. اور جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ لوگوں کے دروں کا بھکاری بن جائے گا. اور لوگوں کا حال یہ ہے 1 بار دیے 2 بار دیے اس کے بعد اس سے نفرت کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کا حال یہ ہے کہ اس سے نہیں مانگنے سے نفرت کرتے ہیں، اس سے مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. دعا مانگنے کو بھی سیکھیں، سیکھ کر مانگے دعا. عربی کے کلمات سیکھیں، عربی میں دعائیں جو ہیں اسے یاد کر کر اللہ کے پاس مانگے. نہیں تو تب تک تمہاری زبان میں تم مانگتے رہے اللہ کے پاس. اللہ کسی کے زبان کا محتاج نہیں ہے. جو زبان تم کو آتی ہے وہ زبان مانگے. اور سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو کوئی دعا ایسی نہیں تھی جس میں اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہو اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا آپ نے نہ مانگی. لمبی دعا کیے تو بھی پڑھتے تھے، مختصر دعا کرتے تو بھی یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کو کثرت سے اللہ سے مانگتے رہے. تو چوتھا کام جو رمضان میں کرنا ہے وہ کیا؟ دعاؤں کا اہتمام. فرض نمازوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، نفل نمازوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں اور اللہ سے دل لگا کر لو لگا کر پورے اخلاص کے ساتھ اپنی دنیا مانگے، اپنی آخرت مانگے. آپ کو ایک نقطے کی بات میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ دعا میں دنیا مانگتے ہیں تو بھی ثواب ملتا ہے، تو بھی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے. آخرت مانگتے ہیں تو آخرت میں
آخرت جو مانگے اس میں بھی ثواب ملتے ہیں. وہ دعا قبول ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. اگر قبول بھی نہ ہوئی لیکن مانگ رہے نا اللہ کے پاس، اس کی وجہ سے نیکیاں تو لکھی جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ دعا میں دنیا مانگے، آپ دنیا میں دعا میں اللہ سے یہ مانگے، اللہ میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، میرے بیٹے کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ اس کا نکاح فرما دی. دنیا ہے نا، یہ دنیا مانگے. آپ نے دعا میں مانگے یا اللہ میری یہ بیماری ہے، بیماری کو دعا دور فرما دے، یہ دنیا ہے نا، یہ مانگے. آپ نے دعا میں یہ مانگے یا اللہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا ہے، دکان نہیں چل رہا ہے، اللہ میرے دکان چلنے میں اللہ آپ میرے برکت نازل فرمائے. دنیا مانگے. بہرحال جو بھی دنیا ہے آپ مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس مانگنے کی وجہ سے وہ دنیا بھی نیکیوں سے بدل جاتی ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہے. اور خصوصاً سحری کے وقت میں، تہجد میں، فرض نمازوں کے بعد افطاری سے چند سیکنڈ پہلے دعا مانگے. اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو چوتھا کام جو کرنا ہے وہ خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ عادت جو بنا ہے نا، بہت سے لوگ سلام پھرتے ہی اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں، گویا کہ یہاں کیا کہ چبلے کو تھا ان کو، کیا ان کو کیا بھی کاٹا گیٹا چپتا تھا. یہاں بیٹھے تو مسجد میں سلام پھرتے اٹھ کر بھاگنا، اور باہر جا کر کیا بھی ضروری کام ہے کیا، وہاں کہتے بھی کب بھی ضروری کام ہو جاتا ہے تو جانا پڑتا ہے. وہاں کہتے ضروری کام ہے، ضروری کام بھی نہیں. بیکار یہاں سے نکل کو جا دو، وہاں بیکار باتیں کرنا اور بیکار گپ شپ کرنا اور بیکار کے چیزوں میں لگے رہنا. اس کے واسطے یہاں اتنی بابرکت جگہ مسجد جہاں رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، اللہ کے طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھنا نہیں ہوتا. یاد رکھو جو بندہ جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اتنی دیر تک اسے مسجد میں رکھتے ہیں اور اتنا پہلے اسے مسجد میں بلاتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے اسے مسجد میں رکھتے نہیں. ارے ہمارے گھر میں ہمارے پاس کوئی آتا ہے، ہم کو پسند ہے تو اسے بہت پہلے فنکشن شادی سے 2 دن پہلے آ جانا. بھی تمہیں آئے تو کر کو ان کو بلا لیتے ہی نہیں. ہمیں گھر میں نکاح کا مسئلہ ہے، 2 دن پہلے تمہیں کم از کم آنا تمہیں، اور اس کے بعد نکاح ہو گئے بعد جا تم بھیجتے ہمیں اس سے نہیں، 2 دن تو رہنا، تمہیں روک لیتے نا. پسند ہے ہم محبوب ہے ہم کو. اور جو پسند نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوتا ہے؟ آیا نہیں تو اچھا رہے گا، آیا تو جلدی کام دیکھ لے گا چلے گا، تو بس سے نہیں تو نہیں رہا تو کتنا متاتا ہو. تو آپ کیسے بندے اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیا پروف دیتے ہیں؟ فوراً مسجد سے آخری وقت میں آ کر پہلے بھاگتے ہیں. تو آپ نے ہی خود طے کر لیا کہ میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، ناپسندیدہ بندہ ہوں. آپ اپنے آپ کو طے کر لیے. اس لیے اہتمام کریں ذرا پہلے آنے کا اور دیر تک اللہ کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنے کا. تو رمضان میں خاص طور سے اس کا اہتمام کریں. 5واں کام جو کرنا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور سے، وہ صدقہ. ہمیشہ سے زیادہ صدقہ دیں. روزانہ کچھ نہ کچھ 10 روپیہ ہی صحیح، کسی غریب، کسی محتاج، کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند کو دیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترتیب کو ذرا زیادہ کر لیں، بڑھا لیں. کیوں؟ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو کم کرتا ہے، اللہ کے غضب کو، غصے کو کم کرتا ہے، دوزخ کی آگ کو بجھاتا ہے. اگر ہم ایسے ہیں خدا نہ خواستہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہمارا پر رحم کیا جائے رمضان میں بھی، تو صدقہ دے کر اللہ کے غصے کو کم کر کے اللہ کے پاس بھیک مانگ لیں، یا اللہ رحم فرما دے، رمضان میں مغفرت فرما دے، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا دے لے. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ رمضان کا پورے دن کوئی بھی ایسا نہ گزرے جس میں کچھ نہ کچھ صدقہ نہ دیا گیا، کچھ نہ کچھ صدقہ دے رہے. ویسے تو رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. حدیث کی کتابوں میں آپ بار بار سنے ہوں گے. اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے خاندان والوں میں سے جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، جو ہمارے کارخانے میں کام کرنے والے ہیں، ان کے اوپر ذرا احسان کرنے کو زیادہ کریں.
ان کے اوپر بھلائی کرنے کو زیادہ کر لیں. آپ 3 رقم کا 4 رقم کا کھانے پینے کا انتظام افطاری میں کرتے ہیں, سحری میں کرتے ہیں, تو ذرا پڑوس کے خاندان کے غریبوں کا بھی خیال کر لیں, ان کو بھی ذرا مدد کرنے کی کوشش کریں. تو 5واں کام جو کرنا ہے وہ صدقہ روزانہ دینے کا نظام بنائیں. 6واں کام جو کرنا ہے رمضان مبارک سے پہلے بہت اہتمام کے ساتھ, اس کو تو بہت اہتمام کے ساتھ کرنا ہوگا. رمضان سے پہلے کہ 2 رکعت صلاۃ الاستغفار کی نماز پڑھیں, صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں. رمضان مبارک سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے کہیں, یا اللہ یہ سیاکار بندہ, گنہگار بندہ, سیاکار بندی, گنہگار بندی, اے اللہ اس کے اوپر رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں آنے والے ہی, مغفرتیں آنے والے ہی, اس سے پہلے یا اللہ میرے گناہوں کے دفتر کو گناہوں سے پاک کر دے. یاد رکھو, جس کا نام اعمال گناہوں سے گندا ہوگا, جس کا نام اعمال گناہوں سے گندا ہوگا, اسے رمضان کی رحمتوں سے مزہ نہیں آئے گا. رمضان کی ساعتوں سے اسے مزہ نہیں آئے گا, اسے کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا رمضان غیر رمضان میں. اس کی مثال بزرگوں نے دے کر سمجھایا, جیسے دسترخوان بچھا ہے, کھانے پینے کے مختلف عمدہ غذا رکھے گئے ہیں, لیکن دسترخوان کیا ہے؟ گندا ہے. دسترخوان کیا ہے؟ گندا ہے. کہیں اللہ حفاظت فرمائے گوبر لگا ہے, پاخانہ لگا ہے, کہیں پیشاب لگا ہے, کہیں خون پڑا ہوا, کہیں پیپ پڑا ہوا ہے دسترخوان میں, اور وہاں اس دسترخوان میں بریانی رکھ دی گئی, وہاں شیخا رکھ دیے گئے, وہاں پھال رکھ دیے گئے, وہاں اچھے مشروبات رکھ دیے گئے. کھانے دل آئے گا؟ وہ کھانے سے پہلے پیخانے کو دیکھتے ہی پورا کھانے کا موڈ ختم ہو جائے گا. دسترخوان گندا ہے, اس دسترخوان پہ رکھے گئے. تو ایسے ہی رمضان کی رحمتیں رمضان میں اترتی ہیں, برکتیں اترتی ہیں, مغفرتیں اترتی ہیں, اللہ کی طرف سے ہدایتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. نامہ اعمال میں کہیں زنا کا گناہ, نامہ اعمال میں کہیں شراب کا گناہ, نامہ اعمال میں کہیں حسد کا گناہ, نامہ اعمال میں کہیں سود خوری کا گناہ, نامہ اعمال میں کہیں رشوت خوری کا گناہ, نامہ اعمال میں کہیں جھوٹ کا گناہ, کہیں غیبت کا گناہ. گناہوں سے گندا ہے, وہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اترتی ہیں اس پر اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے رمضان مبارک سے پہلے پورے اہتمام کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کر اللہ سے پکی سچی توبہ کر لیں, تاکہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان کی رحمتوں اور مغفرتوں کے ہم مستحق ہو جائیں. کریں گے انشاءاللہ. کب سے کریں گے؟ یاد رکھو, صبح کو کریں گے, پرسوں کو کریں گے, بولے تو رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا, ہم کو اس کی توفیق نہیں ہوتی. شیطان کا سب سے آسان حربہ یہی کہ بندہ اور بندی سے یہی کہتا ہے کہ حضرت جو بولے نا بہت اچھی بات بولے ہیں, وہ اپنا کو سامان کو کر لیں گے, پرسوں کو کر لیں گے, ترسوں کو کر لیں گے بول کے موت کے منہ میں ڈھکیل دیتا ہے. توبہ کرنے کا موقع نہیں دیتا, نیکی کی توفیق پر آڑ بن جاتا ہے. اس لیے وقت رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ابھی اسی وقت موقع ملتا ہے, جب موقع ملتا ہے فوراً کل پر ٹالے بغیر آج ہی صلاۃ التوبہ کی نماز, صلاۃ الاستغفار کی نماز پڑھ کر نامہ اعمال کو صاف دھو لیں, پاک دھو لیں. ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں, پاک کپڑے پہن کو جاتے ہیں, کسی شادی کو جاتے ہیں تو پاک کپڑے پہن کر جاتے ہیں, کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو پاک صاف ہو کر جاتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور نامہ اعمال گندا اور میلا رکھ کر جائے, کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی. جیسے عید کے دن کوئی گندا کپڑا پہنتا ہے, اس شادی میں کوئی گندا کپڑا پہنتا ہے, تو دیکھنے والے بھی ایک عجیب نظر سے اسے دیکھتے ہیں اور خود کو بھی ایک طرح کی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور ہمارا نامہ اعمال گندا ہے تو ہم کو بھی شرم ہے اور فرشتے بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھیں گے. اس لیے اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, رمضان سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الاستغفار اور صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آخری میں ایک بات کہہ کر بات ختم کر دوں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی بیکار کام نہ کرے اور کوئی بیکار بات نہ کرے.
समझ में आई बात? रमजान मुबारक के महीने में कोई बेकार काम ना करे और कोई बेकार बात ना करे। कोई बेकार बात करेंगे तो धीरे धीरे वो बेकार बात जो है गीबत से बदलेगी और गीबत गुनाहों से बदल जाती है। कितने मर्तबा ऐसा होता है, हम इरादा ही नहीं होता हमको, किसी से बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं और कोई काम के नहीं होती, वो काम के नहीं होते, ऐसा ही बात करते हैं, बात करते करते गीबत शुरू हो जाती है और गीबत जैसे ही शुरू हुई गुनाह हो गया और नाम अमाल हमारा रमजान में भी गंदा हो गया। इसलिए इस बात का एहतमाम करें, कोई बेकार काम भी नहीं करेंगे, कोई बेकार बात भी ना करें। मुंह खोलने से पहले सोचेंगे ये कोई जरूरी बात है क्या मेरी, बोली जरूरी है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। घर से निकल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो किसी जरूरी काम के लिए जा रहा हूं क्या, देखें, नहीं तो जरूरी है तो जाओ, नहीं तो घर में बैठकर जिक्र करो, मस्जिद में बैठकर जिक्र करो। और बेकार कामों में से एक बहुत बड़ा बेकार काम जिसमें बुढ़ा, जवान, बच्चा, मर्द, औरत सब शामिल है, वो मोबाइल के, इंटरनेट और यूट्यूब और फेसबुक और ये सब क्या क्या है, ये सब इस्तेमाल करने का। आप यूट्यूब देखेंगे, किसी का बयान देखेंगे, बिल्कुल देखते हैं, लेकिन उसमें ऊपर नीचे करते हो कैसे कैसे गंदे गंदे चीजें आ जाती हैं उसमें। अब क्या हमारे पास इतना बड़ा जिगर है, इतना तकवा है हमको कि उसे छोड़कर सिर्फ नेकी ही देखेंगे? मसला रखो, फोन में जरूरी बात कर लो, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। और ये महीने के वास्ते कम से कम ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक और ये यूट्यूब, ये सबको तलाक दे दो, सबको छोड़ दो। इंशाल्लाह रमजान के बाद भी अल्लाह ताला तौफीक दे देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रमजान मुबारक का महीना जो आ रहा है, अल्लाह ताला हम सबको उसकी सही कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए।